اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس وضو میں ترتیب تھی یا نہ تھی۔ اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کے وضو مرتب تھا، یعنی باقاعدہ ایک کے پیچھے ایک عضو دھویا تھا، تو معلوم ہوا کہ جس وضو میں تقدیم و تاخیر ہو اور صحیح طور پر ترتیب نہ ہو وہ نماز نامقبول ہے، لہٰذا ترتیب واجب و فرض ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وضو میں ترتیب نہ تھی بلکہ اڑنگ بڑنگ تھا، پیر دھو لیے، پھر کلی کر لی، پھر مسح کر لیا، پھر منہ دھو لیا وغیرہ، تو عدم ترتیب واجب ہو جائے گی، حالانکہ اس کا قائل امت میں سے ایک بھی نہیں۔ بس ثابت ہو گیا کہ وضو میں ترتیب فرض ہے۔ آیت کے جملے کی ایک قرات اور بھی ہے، وَأَرْجُلِكُمْ لام کے زیر سے، اور اسی سے شیعہ نے اپنے اس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پر مسح کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا عطف سر کے مسح کرنے پر ہے۔ بعض سلف سے بھی کچھ ایسی اقوال مروی ہیں جن سے مسح کے قول کا وہم پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ میں ہے کہ موسیٰ ابن انس نے انس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ حجاج نے اہواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا ہے کہ منہ ہاتھ دھو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھویا کرو، عموماً پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، پس تلووں کو اور پیروں کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور حجاج جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور انس رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ پیروں کا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگو لیا کرتے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے، ہاں رسول اللہ کی سنت پیروں کا دھونا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وضو میں دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو پر مسح کرنا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، علقمہ، ابو جعفر، محمد ابن علی، اور ایک روایت میں حسن اور جابر ابن زید رحمہم اللہ، اور ایک روایت میں مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ اپنے پیروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پر تو تیمم کے وقت مسح کا حکم رہا، اور جن چیزوں کے مسح کا حکم تھا تیمم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامر شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام پیروں کے دھونے کا حکم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مسح کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ بس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد مسح سے ان بزرگوں کی ہلکا دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ یاد رہے کہ زیر کی قرات یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ سے ہے، جیسے عرب کا کلام حجر ضب خرب میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق میں۔ لغت عرب میں پاس ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کو ایک ہی اعراب دے دینا یہ اکثر پایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب پیروں پر جرابین ہو، یعنی پائتابے۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد مسح سے ہلکا دھو لینا ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں سنت سے ثابت ہے۔ الغرض پیروں کا دھونا فرض ہے جس کے بغیر وضو نہ ہوگا۔ آیت میں بھی یہی ہے اور حدیث میں بھی یہی ہے، جیسے کہ اب ہم انہیں وارد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنن بیہقی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ بیٹھک میں بیٹھے رہے اور عصر تک لوگوں کے کام کاج میں مشغول رہے۔ پانی منگوایا اور ایک چلو سے منہ کا اور دونوں ہاتھوں کا سر کا اور دونوں پیروں کا مسح کیا اور کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر فرمانے لگے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو مکروہ کہتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ وضو ہے اس کا جو بے وضو نہ ہوا ہو۔ یہ روایت بخاری، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ شیعوں میں سے جن لوگوں نے پیروں کا مسح اسی طرح قرار دیا جس طرح جرابوں پر مسح کرتے ہیں، ان لوگوں نے یقیناً غلطی کی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی خطا کار ہیں جو مسح اور دھونے دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے امام ابن جریر رحمہ اللہ کی نسبت یہ خیال کیا ہے کہ انہوں نے احادیث کی بنا پر پیروں کے دھونے کو اور آیت قرآنی کی بنا پر پیروں کے مسح کو فرض قرار دیا ہے، ان کی تحقیق بھی صحیح نہیں۔ تفسیر ابن جریر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروں کو رگڑنا واجب ہے اور اعضاء میں یہ واجب نہیں، کیونکہ پیر زمین اور مٹی وغیرہ سے ملتے رہتے ہیں تو ان کا دھونا ضروری ہے۔
تاہم کہ جو کچھ لگا ہو ہٹ جائے، لیکن اس رگڑنے کے لیے مسح کا لفظ وہ لائے ہیں، اور اسی سے بعض لوگوں کو یہ شبہ سا ہو گیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسح اور غسل کے درمیان اس طرح جمع کر دی ہے، حالانکہ دراصل اس کے کچھ معنی ہی نہیں ہوتے۔ مسح تو غسل میں داخل ہے، چاہے مقدم ہو چاہے مؤخر۔ پس حقیقتاً امام ابن جریر رحمہ اللہ کا ارادہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، اور اس کو نہ سمجھ کر اکثر فقہا نے اسے مشکل جان لیا۔ میں نے بار بار غور و فکر کیا تو مجھ پر صاف طور سے یہ آیا ہو گیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ دونوں قراتوں میں جمع کرنا تلاش کر رہے ہیں۔ پس زیر کی قرات یعنی مسح کو تو وہ محمول کرتے ہیں دلک پر، یعنی اچھی طرح مل رگڑ کر صاف کرنے پر، اور زبر کی قرات کو غسل پر یعنی دھونے پر ہے ہی۔ پس وہ دھونے کو اور ملنے کو دونوں کو واجب کہتے ہیں تاکہ زیر اور زبر دونوں کی قراتوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے۔ اب ان احادیث کو سنیے جن میں پیروں کے دھونے کے ضروری ہونے کا ذکر ہے۔ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ابن عباس معاویہ، عبداللہ بن زید ابن عاصم، مقداد ابن معد کرب رضی اللہ عنہم کی روایات پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دھویا، ایک بار یا دو بار یا تین بار۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت مؤخر ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پر چھوا چھوئی شروع کر دی، یعنی یوں ہی سے پیر دھو لیے، تو رسول اللہ نے بہت بلند آواز سے فرمایا، وضو کو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی ہے آگ لگنے سے۔ اور مسند احمد کی روایت میں یوں ہے، ٹخنوں کو ویل یعنی خرابی ہے آگ سے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، ایک شخص کے پیر میں ایک درہم کے برابر جگہ بے دھولی دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر جن کی ایڑیوں پر اچھی طرح پانی نہیں پہنچا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کو آگ سے خرابی ہوگی۔ مسند احمد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ وارد ہیں۔ ابن جریر میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کو کہنا وارد ہے۔ پس ان احادیث سے کھلم کھلا ظاہر ہے کہ پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان کا مسح فرض ہوتا تو ذرا سی جگہ کے خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید، اور وہ بھی آگے جہنم کی وعید سے نہ ڈراتے، اس لیے کہ مسح میں ذرا سی جگہ پر ہاتھ کا نہ پہنچنا داخل ہی نہیں، لہٰذا پھر تو پیر کے مسح کی وہی صورت ہوگی جو جرابوں پر مسح کرنے کی ہے۔ یہی چیز امام ابن جریر رحمہ اللہ نے شیعوں کے مقابلے میں پیش کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلا نہیں، خشک رہ گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ بہقی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نمازی کو آپ نے نماز میں دیکھا کہ اس کے پیر میں بقدر درہم کے جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اسے وضو لوٹانے کا حکم کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کے وضو کا طریقہ جو مروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ صبرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے وضو کی نسبت دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، وضو کامل اور اچھا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح دو، ہاں روزے کی حالت میں ہو تو اور بات ہے۔ مسند احمد و مسلم وغیرہ میں ہے کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وضو کی بابت خبر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پوریوں کی طرف سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت مطابق حکم ربانی دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے 2 رکعت نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے کہا،
خوب غور کر لیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ سے آپ نے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر لیتا ہے؟ عمرو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو ماما، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ پہنچی ہے، مجھے کیا فائدہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں؟ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 7 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری سند والی حدیث میں ہے، پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ بس صاف ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا حکم پیروں کے دھونے کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی جس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لیے تھے، تو اس سے مراد جوتیوں میں ہی ہلکا دھونا ہے، اور چپل جوتی پیر میں ہوتے ہوئے بھی پیر دھل سکتا ہے۔ غرض یہ حدیث بھی دھونے کی دلیل ہے، البتہ اس سے وسواسی اور وہمی لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں مروی حدیث میں ہے، اس میں ہے کہ آپ کو کوڑے پر پیشاب کرنا، پھر وضو کرنا اور اس میں نعلین اور دونوں قدموں پر مسح کرنا مذکور ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسے لائے ہیں، پھر فرمایا ہے کہ یہ محمول ہے اس پر کہ اس وقت رسول اللہ کا پہلا وضو تھا، یا محمول ہے اس پر کہ نعلین جرابوں کے اوپر تھے۔ بھلا کوئی مسلمان اسے کیسے قبول کر سکتا ہے کہ اللہ کے فریضے میں اور پیغمبر کی سنت میں تعارض ہو؟ اللہ تعالیٰ کچھ فرمائے اور پیغمبر کچھ اور ہی کریں۔ پس رسول اللہ کے فعل سے وضو میں پیروں کے دھونے کی فرضیت ثابت ہے، اور آیت کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ جس کے کانوں تک یہ دلائل پہنچ جائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی۔ چونکہ زبر کی قرات سے پیروں کا دھونا اور زیر کی قرات کا بھی اسی پر محمول ہونا فرضیت کا قطعی ثبوت ہے، اس لیے بعض سلف تو یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اس آیت سے جرابوں کے مسح کا حکم منسوخ ہے۔ گو ایک روایت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی مروی ہے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں، بلکہ خود آپ رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ اس کا خلاف ثابت ہے، اور جن کا بھی یہ قول ہے ان کا یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ مسند احمد میں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہی میں مسلمان ہوا، اور اپنے اسلام کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرابوں پر مسح کرتے دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، یہی کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ راوی حدیث ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے کہ جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام ہی سورہ مائدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا تھا۔ احکام کی بڑی بڑی کتابوں میں تو تواتر کے ساتھ رسول اللہ کے قول و فعل سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اب مسح کی مدت ہے یا نہیں، اس کے ذکر کی یہ جگہ نہیں، احکام کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رافضیوں نے اس میں بھی خلاف کیا ہے، اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، صرف جہالت اور ضلالت ہے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے، لیکن روافض اسے نہیں مانتے، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری اور مسلم میں نکاح متعہ کی ممانعت اور اس کے حرام ہونے کی بات ثابت ہے، لیکن شیعہ اسے مباح قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ آیت کریمہ دونوں پیروں کے دھونے پر صاف دلالت کرتی ہے، اور یہی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر احادیث سے ثابت ہے، لیکن شیعہ جماعت اس کی بھی مخالف ہے۔ فی الواقع ان مسائل میں ان کے ہاتھ دلیل سے بالکل خالی ہیں، اور دیگر دوسرے بہت سے عظیم ترین اور اہم مسائل میں بھی ان کے ہاتھ دلائل سے خالی ہے، خواہ عقائد ہوں خواہ مسائل، وللہ الحمد۔ اسی طرح ان لوگوں نے آیت کا اور سلف صالحین کا کعبین کے بارے میں بھی خلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قدم کی پشت پر ایک ٹخنا ہے، پس ان کے نزدیک ہر قدم میں ایک ہی کعب یعنی ایک ہی ٹخنا ہے، اور جمہور کے نزدیک ٹخنے کی وہ ہڈیاں جو پنڈلی اور قدم کے درمیان ابھری ہوئی ہیں وہ کعبین ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن کعبین کا یہاں ذکر ہے یعنی اس آیت میں، یہ ٹخنے کی 2 ہڈیاں ہیں جو ادھر ادھر قدر ظاہر دونوں طرف ہیں، ایک ہی قدم میں کعبین ہیں۔ لوگوں کے عرف میں بھی یہی ہے، اور حدیث کی دلالت بھی اسی پر ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے داہنے پاؤں کو کعبین سمیت دھویا، پھر بائیں کو بھی اسی طرح۔
بخاری میں تعلیقاً بصیغہ جزم اور صحیح ابن خزیمہ میں اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت فرمایا جب کہ ہم نماز میں اپنی صفوں کے اندر ٹھہرے تھے، کہ اپنی صفیں ٹھیک ٹھاک درست کر لو۔ 3 بار یہ فرما کر فرمایا، قسم اللہ تعالیٰ کی، یا تو تم اپنی صفوں کو پوری طرح درست کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دیں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، پھر تو حال یہ ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا لیا کرتا تھا۔ اس روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ کعبین اس ہڈی کا نام نہیں جو قدم کی پشت کی طرف ہے، کیونکہ اس کا ملانا 2 پاس پاس کے شخصوں میں ممکن نہیں، بلکہ یہ وہی 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کے خاتمے پر ہیں، اور یہی مذہب اہل السنہ کا ہے۔ ابن ابی حاتم میں یحییٰ ابن حارث تیمی سے منقول ہے کہ زید کے جو ساتھی شیعہ قتل کیے گئے تھے انہیں میں نے دیکھا تو ان کا ٹخنا قدم کی پشت پر پایا۔ یہ انہیں قدرتی سزا تھی جو ان کی موت کے بعد ظاہر کی گئی، اور مخالفت حق کا اور کتمان حق کا بدلہ دیا گیا۔ اس کے بعد تیمم کی صورتیں اور تیمم کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ نساء میں گزر چکی ہے، لہٰذا یہاں بیان نہیں کی جاتی۔ آیت تیمم کا شان نزول بھی وہیں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق خاص ایک حدیث وارد کی ہے، اسے سن لیجئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے گلے کا ہار بیدہ جگہ میں گر پڑا، ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور میری گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ پر بگڑنے لگے کہ تو نے ہار کھو کر لوگوں کو روک دیا، اور مجھے کچوکے مارنے لگے، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس خیال سے کہ رسول اللہ کی نیند میں خلل اندازی نہ ہو میں ہلی جلی نہیں۔ رسول اللہ جب جاگے اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کی تلاش کی گئی تو پانی نہ ملا، اس پر یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تمہیں بابرکت بنا دیا ہے، تم ان کے لیے سرتاپا برکت ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اے مسلمانوں حرج ڈالنا نہیں چاہتے، اسی لیے اپنے دین کو سہل، آسان اور ہلکا کر رہے ہیں، بوجھل، سخت اور مشکل نہیں بناتے۔ حکم تو اس کا یہ تھا کہ پانی سے وضو کرو، لیکن جب میسر نہ ہو یا بیماری ہو تو تمہیں تیمم کرنے کی رخصت بھی عطا فرماتے ہیں۔ باقی احکام کی کتابوں میں ملاحظہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دیں اور تمہیں پوری نعمتیں عطا فرمائیں، تاکہ تم اللہ کی رحمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کی کشادہ احکام اور رأفت و رحمت، آسانی اور رخصت پر اللہ کا احسان مانو۔ وضو کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو گویا اس آیت کے ماتحت ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باری باری اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ میں اپنی باری والی رات عشاء کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں سے کچھ فرما رہے ہیں۔ میں جب پہنچ گیا اس وقت میں نے آپ سے یہ سنا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، دلی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے کہا، واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میری بات سن کر ایک صاحب نے جو میرے آگے ہی بیٹھے تھے فرمایا، اس سے پہلے جو بات رسول اللہ نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے، تم ابھی آئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب ایمان و اسلام والا وضو کرنے بیٹھتا ہے، اس کے منہ دھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطائیں، اور اسی طرح پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطائیں دھل کر
وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، جو شخص وضو کرے وہ اپنے ہاتھوں یا بازوؤں کو جب دھوتا ہے اس سے ان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، منہ کو دھوتے وقت منہ کے گناہ الگ ہو جاتے ہیں، سر کا مسح سر کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، پیر کا دھونا ان کے گناہ دھو دیتا ہے۔ دوسری سند میں سر کے مسح کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے، الحمدللہ کہنے سے نیکی کا پلڑا پر ہو جاتا ہے، یعنی بروز قیامت اللہ تعالیٰ جو میزان قائم کر کے اہل ایمان کے اعمال کو تولیں گے ان میں یہ کلمہ بھاری ہو جاتا ہے۔ قرآن یا تو تیری موافقت میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر تو نے اس پر عمل کیا تو یہ تیرے حق میں گواہی دے گا، اور اگر تو نے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر شخص صبح صبح ہی اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس یا تو اپنے تئیں آزاد کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کر کے جہنم کی آگ سے خود کو آزاد کر لیتا ہے، یا ہلاک کر گزرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ صحیح مسلم کی اور ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں یوں بھی ہے، مال حرام کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور بے وضو کی نماز بھی غیر مقبول ہے۔ یہ روایت ابو داؤد طیالسی، مسند احمد، ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔